پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک میرا جملہ پکڑا کہ جی یہ کہہ رہا جی کہ انبیاء اولیاء فرشتے تو شاہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پہ. نہیں تو آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ فرشتے انبیاء اولیاء اللہ کے مقابلے پہ بڑی شاہ ہے؟ کہو ہے تو میں کافر ڈکلیئر کراں گا. آج تک میں کسی کو کافر نہیں کیا. اے جملہ بولو میں تہاڈے تے کفر دا فتوی لاواں گا. دین اور کیا ہے؟ یہی تو ہے دین. اللہ کے مقابلے پہ جب بات ہوگی تو وہ ہمارے استاد مولانا صاحب صاحب فرمایا کرتے تھے پھر جب توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹکلی گستاخی تو ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ لحاظ کوئی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں جو فرمایا نا آیت نمبر 17 میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلے کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابے شیء کوئی نہیں. بتاؤ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں انہیں ہلاک کر دے. ہلاک کا لفظ ہے کیونکہ اللہ جب اپنی توحید اسٹیبلش کرے گا تو غصہ اگرچہ کرسچنز پہ ہے لیکن چونکہ انہوں نے نبیوں کو کھڑا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی شرم نہیں ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں کوئی توہین شمار نہ کر دے. اللہ نے کلیئر کٹ کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ان کی ماں کو ہلاک کر دے تو زید شاہی کوئی نہیں. اب دیکھیں غصہ تھا کرسچنز پہ، ایگزامپل سیٹ کی پیغمبروں کو ٹارگٹ کر کے. کیوں؟ بات سمجھائیے. اور یہ ہمارے نبی کے لیے بھی ہے. قل ارایتم ان اهلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے نبی تم فرماؤ اللہ اکبر اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے صحابہ کو ہلاک کر دے تم کس زوم میں ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ ہم تو خود اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. جب توحید بیان ہوگی تو یہی ریشو پروپورشن بیان ہوگا. 3 دفعہ قرآن میں آیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر. اے نبی تم فرماؤ کہ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اگرچہ نہیں کرنی تھی، سمجھانے کے لیے. 18 انبیاء کا نام لے کے اللہ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے نا ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جاتے. تو کیا اللہ تعالیٰ توہین کر رہے ہیں نبیوں کی؟ جب اللہ کی بات ہوگی پھر یہ بات کریں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور باقی ساری مخلوقات شے ہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے میں. ایک مفتی نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے، اپنے شرکی عقیدے کو حلال کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو شیطان نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. دیکھو خود سے بنایا. ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے. قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ہے اور اللہ نے بتایا کہ ابلیس نے کیا کہا تھا. ابلیس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے کہا تھا میرے جیسا کوئی نہیں ہے، انا خیر من، میں سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے. اللہ سے تو اس نے کبھی کمپیئر ہی نہیں کروایا تھا. اس نے اپنے آپ کو کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں. اس نے کہا تھا کہ ابلیس کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے یہ نہیں کہا تھا اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اگر یہ مانتا ہوتا اللہ کا ماننے والا تو اللہ اگر ہمیں حکم دینا کسی جانور کے آگے بھی جھکنے کا تو ہم وہ بھی حکم مانیں گے اس کا. وہ تو اللہ کا باغی تھا. اسی لیے پیر نصیر الدین صاحب نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کیا ابلیس عالم تھا. مولویوں نے، صوفیوں نے اپنے بزرگوں کے فاسد عقائد چھپانے کے لیے کہا او جی ابلیس شیطان کو بھی بڑا علم سی تو گمراہ ہو گیا. تو انجینئر صاحب کے کولو گلا کتنے لکھے شیطان کو علم سی؟ کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے؟ علم ہوتا تو یہ کرتا. علم اس کے پاس ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم یہ لکھا ہے اس پہ چلو، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ان کو شوکیس میں ہی رکھو اس پہ چلو جو بابے کہہ رہے ہیں. گدھے کی مثال تو تم لوگ ہو. علماء یہود کو اللہ نے کہا تھا نا کہ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے. جس طرح گدھا کتاب سے استفادہ نہیں نہ کر سکتا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا آخری نبی نے آنا ہے، انہوں نے استفادہ نہیں کیا. جس طرح ان کی کتابیں ان ماڈرن گدھوں پہ لدی ہوئی ہیں یعنی شوکیسوں کے اندر، اور یہ اس کو پڑھ کے اپنی نماز بھی رفع الیدین کے ساتھ نہیں کر پا رہے اپنے بابوں کے پیچھے. یہ گدھوں کی مثال ہے. دیکھا آپ نے وہ مثال جو ان کے خلاف تھی انہوں نے دوسروں کے اوپر فٹ کر دی. تو جب توحید کی بات ہوگی پھر اس طریقے سے چیزیں اسٹیبلش ہوں گی. پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی نبی کو نبوت دیں، رسالت کے ساتھ مبعوث کریں، حکمت دیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے. اللہ اکبر. بلکہ وہ کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ بسبب اس کے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا کہ فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب مان لو؟ کیا وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے. جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر اس لیول پہ اتر کے سمجھانا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے اس بات سے کہ لوگ کہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور نہ کوئی مقرر فرشتہ اس کی مجال کہ اسے کہا جائے کہ بس تو اللہ کا بندہ ہی ہے، ایسے آگے نہ بڑھ.
اور پھر اللہ تعالیٰ میں اگر کوئی اس چیز سے تکبر کرے اور شرمندہ ہو کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے، قیامت کے دن ہم جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے ایسے لوگوں کو. حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے. تو قرآن پاک میں یہ جو آیات ہیں وہ توحید کو اسٹیبلش کرنے والی ہیں. تو یہ آپ سمجھیں یہ ہر جملہ اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہے. جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتے ہیں نا پھر وہ جملے ہو جاتے ہیں خراب. قرآن میں 180 ڈگری ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس ہیں جس سے آپ قرآن کا مذاق بڑی آسانی سے اڑا سکتے ہیں اگر آپ کو قرآن نہیں آتا. لیکن اگر آپ قرآن والوں سے پوچھیں گے، سنت والوں سے پوچھیں گے تو آپ کو سمجھائیں گے اگرچہ یہ بالکل اپوزٹ سٹیٹمنٹس ہیں لیکن دونوں درست ہیں. سورہ قصص میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب مجھے بتائیں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ نبی ہدایت ہی نہیں دیتے تو اس نبی کا ہم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. اور قرآن میں سورہ شورا میں دوسری جگہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے نبی بالضرور تم ہدایت دیتے ہو سیدھے راستے کی طرف. یا اللہ جی یہ کیا؟ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تم جس سے محبت کرو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دیتا ہے. ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ بے شک رسول اللہ ہدایت. اور دیکھیں بالکل 180 ڈگری. لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے، لتہدی اگر یہ الف ہٹ جائے نا بالکل عربی میں الٹ ہو جاتا ہے. ضرور تم ہی ہدایت دیتے ہو. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. جو بدقسمتی پہ اترا ہوا ہے، جو ہدایت قبول کرنے والا نہیں ہے، نبی علیہ السلام اس کی تقدیر نہیں بدل سکتے، وہ صرف اللہ ہی بدل سکتا ہے. یہ ہے انک لا تہدی، اے نبی تم نہیں ہدایت دے سکتے. اور وہ جو ہے انک لا تہدی وہ یہ ہے کہ جو ہدایت قبول کرنا چاہے یقیناً آپ کی دعوت حق پہ جب وہ لبیک کہے گا وہ صراط مستقیم تک پہنچ جائے گا. دیکھا 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں لیکن بیک وقت درست ہے. اور یہ میری سٹیٹمنٹس اٹھاتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ساری سٹیٹمنٹس خود احادیث کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں. ان بیچاروں نے جاہل، انہوں نے پڑھی کچھ نہیں ہوا. انہوں نے میرا ایک کلپ اٹھایا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا، اور دوسرا کلپ اٹھایا کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا. دونوں میری سٹیٹمنٹ ہے. کہتے ہیں یہ دیکھو جی دونوں درست ہیں. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ جو اس تک جھوٹی روایتیں پہنچی اس کی بنیاد پہ مسلمان نہیں سمجھتا، وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن میرے جیسا شخص جو علم کی بنیاد پہ سمجھتا ہے کہ وہ صحابی تھے اور نبی الاسلام کے لاڈلے تھے، میں اگر انہیں کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. اس کو تو چھوڑ دیں، میں تو عام مسلمان کو بھی کافر کہوں تو کافر ہو جاؤں گا. اور یہ حدیث بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. ایک بدری صحابی نے نبی الاسلام کا راز لیک کر دیا. ابن ابی بلتا نے نبی الاسلام کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ خط کافروں کے پاس نہ پہنچے. حضرت علی کو بھیجا، انہوں نے جا کے اس عورت کو پکڑ لیا راستے میں اور کہا کہ تلاشی دے اپنی، تیرے پاس ایک خط ہے. اس نے کہا جی یہ دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں میرے پاس. انہوں نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے، نہ اللہ کا رسول اور نہ اللہ جھوٹا ہے. اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا. وہ خط نکال. تو اس نے اپنا جوڑا کھولا، اس میں وہ خط تھا. ایک بدری صحابی نے نبی الاسلام کے ساتھ غداری کی ہوئی تھی. وہ خط لکھا کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، اس کے بدلے تم میری بیوی بچوں اور مال کی آپ نے حفاظت کرنا، میں نے تمہیں یہ ایک راز دیا ہے. وہ خط جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا کیا ریاکشن ہونا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دوں. نبی کے ساتھ غداری کر رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. حضرت عمر کو حضور نے کہا کہ عمر چھوڑ دو، بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں. اور پھر قرآن میں سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت نازل ہوئی کہ یہ جو کچھ ہوا یہ دنیا کی محبت میں غلبے کی وجہ سے اس نے کیا. یہ غداری اس طرح نہیں تھی، لیکن ظاہری فتویٰ تو یہی تھا کہ اس نے منافقت کی، غداری کی، کفر کیا حضور کے ساتھ اس طریقے سے دھوکہ کر کے. حضرت عمر نے بالکل صحیح کہا تھا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹوں، لیکن حضور نے منع کر دیا. لیکن حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی. ہونا تو چاہیے تھا عمر تم نے بدری کو منافق کہا تو کفر لوٹ گیا تو توبہ کرو. کیوں؟ یہ امام بخاری نے پھر سمجھایا اس کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے اسی واقعے کو کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی صحابی کو کافر کہہ لے تو وہ کافر نہیں ہوگا. انجینئر صاحب نے جب یہ بیان کیا ان کو آگ لگی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کتابیں انہوں نے کتنے پڑھیاں نے. 8 سال درس نظامی، 7 سال فقہ حنفی پڑھ دینے اور 8ویں سال دورہ حدیث کر دینے سلیکٹو سٹڈی. تو انہوں حدیثہ میں میں پڑھانی ہے آ کے. تو یہ دونوں سٹیٹمنٹس بیک وقت اپنی جگہ درست ہو گئی. کیا آپ نے فرق دیکھا؟ یہ ہے علم الکلام، علمی باتیں، علم حدیث. لیکن ان بیچاروں کا کیا لینا دینا؟ یہ تو بزرگ بابوں کی کتابوں میں ہی اپنی زندگی انہوں نے گزاری ہے. اب علمی باتیں انہیں کہاں سے ہضم ہو؟ جس طرح کے بیمار آدمی کو تو پکوڑے بھی کڑوے لگتے ہیں کیونکہ زبان کا ذائقہ جو خراب ہوا ہے، صدیوں سے خراب کیا ہے ان کے بابوں نے. تو یہ بیک وقت دو اپوزٹ سٹیٹمنٹس بھی درست ہو سکتی ہیں بشرطے کہ وہ سٹیٹمنٹس اپنی اپنی جگہ دلائل رکھتی ہوں. اس لیے کسی کی چھوٹی سی بات کو پکڑ کے یہ بات نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھنے چاہیے.